اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بیماری میں کیا غسل فرض ہے؟ نہیں جی، وضو کرنا پڑے گا، غسل فرض نہیں ہے۔ کیا الکوہلک میک اپ کے ساتھ عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا الکوہلک لپسٹک لگا سکتی ہے؟ دیکھیں، الکوہلک میک اپ جو ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے، لہذا اس میں نماز جائز ہے۔ لپسٹک سے اس لیے اوائڈ کریں کہ وہ الکوہل پھر پیٹ میں بھی جا سکتی ہے، تو الکوہل کی بعض قسمیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، بعض قسمیں جائز ہوتی ہیں، تو احتیاط اسی میں کہ اوائڈ کریں لیکن جب تک خارجی استعمال ہے، چاہے وہ لپس پہ ہی کیوں نہ ہو، تو جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہاں، احتیاط کے خلاف ہے کہ لپسٹک میں استعمال نہ کریں، صرف احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ میک اپ کر کے نماز ہو جاتی ہے، اہلیہ مسعود گوجرانوالہ۔ کیا میک اپ میں نماز جائز ہے جبکہ پتہ نہیں ہوتا کہ میک اپ میں جو چیزیں شامل ہے وہ حلال ہے یا نہیں؟ لیکن میک اپ کے بارے میں آپ ریسرچ کریں، جامع ترشید کا ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن جامع ترشید، وہاں آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں میک اپ میں کون سی چیزیں غیر شرعی ہیں، تو ان سے اجتناب کریں، کون سی کمپنیوں کا میک اپ حلال ہے، یہ تحقیق کر کے پھر میک اپ استعمال کریں۔ تو میک اپ کا اس سے نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، میک اپ کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ وضو میں اگر میک اپ اس نوعیت کا ہے کہ جیسے نیل پالش جو لگائی جاتی ہے اس میں پانی نہیں پہنچتا ناخن تک، تو ایسا میک اپ جس کی لیئر اتنی موٹی چڑھ جاتی ہے کہ پانی نہ پہنچے، پھر وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز میں نہیں ہوگا۔ دیکھیے، مہندی جو ہے نا، کوئی بھی ہو، چاہے کون والی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا اصول یہ ہے کہ جب باڈی پہ وہ لگی اور خشک ہونے کے بعد اگر اس کی لیئر ایک جم جاتی ہے جس میں پانی ٹرانسفر نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضو نہیں ہوگا، اور اگر پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب مختلف قسم کی مہندیاں آ رہی ہیں، کوئی ایک مہندی، کوئی ایسا حکم نہیں ہے میں بتا دوں کہ بھئی اس کمپنی کی مہندی جائز ہے، اس کمپنی کی جائز نہیں ہے۔ تو جو مہندی استعمال کرنا چاہیں اس کا ایک تجربہ کر لیں۔ تجربہ یہ ہے کہ سادہ پیپر پہ آپ نے مہندی لگائی، کاغذ پہ، اور اس کو پھر خشک کر لیا، ہٹا دیا، اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے، اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا، لہذا اس میں وضو جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ اصول میں نے بیان کر دی ہے، ہر مہندی، ہر کیمیکل کو اسی تجربے پہ آپ۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح ہوتا ہے؟ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینز پانی نہیں پہنچ رہا۔ کیا میک اپ میں لپسٹک استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں جی کر سکتے ہیں، ساری دنیا کے اب ناجائز کام تھوڑی۔ نیل پالش لگانے کا شرعی حکم، کیا لڑکیاں نیل پالش لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ اسما صاحبہ انڈیا سے۔ نیل پالش جو عام طور پر آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا، جب پانی نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے علماء لڑکیوں کو نیل پالش لگانے سے منع کرتے ہیں کہ اگر آپ نیل پالش لگائیں گی تو آپ ہر نماز کے وقت آپ کو ہٹانی پڑے گی۔ تو اگر کوئی خاتون اتنی نیک ہے کہ ہر نماز میں وہ تھنر وغیرہ لے کے نیل پالش مکمل، ایک قطرہ بھی اس کا باقی نہ رہے، ایک ٹپکا بھی باقی نہ رہے، ہر نماز میں اتنا اہتمام کر سکتی ہیں تو لگائیں، لیکن ظاہر ہے نہیں ہوتا، سستی ہو جاتی ہے، اس لیے نیل پالش کے علاوہ کوئی اور کلر استعمال کرنا چاہیے۔ پیریڈز میں نیل پالش لگانے کا حکم، کیا پیریڈز میں نیل پالش لگا سکتے ہیں؟ سلمہ صاحبہ دبئی سے۔ دیکھیں، نیل پالش وہ ناجائز ہے جس کی وجہ سے وضو نہ ہو سکے، کیونکہ نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے، تو جب خاتون وضو کریں گی تو پانی نہیں جائے گا، پانی نہیں جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، وضو ہی نہیں ہوگا۔ لیکن جب پیریڈز کے دن ہوتے ہیں ان میں خاتون نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی تو نیل پالش لگائیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ پانی پہنچانا ضروری نہیں، یعنی وضو ہی نہیں کرنا انہوں نے، تو اس لیے ایام میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اس میں بھی احتیاط کریں، احتیاط اس لیے کہ لوگوں میں جب دوسری خواتین دیکھیں گی تو سب کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ان کو مینسز کی حالت میں، وہ یہ سمجھیں گی یہ نماز نہیں پڑھتی، تو یہ بدگمانی کا خطرہ ہے۔ بہرحال سنا ہے آج کل تو ایسی پالش آتی ہیں کہ پانی بھی چلا جاتا ہے، کلر بھی ناخنوں کا چینج ہو جاتا ہے۔ بہرحال جائز ہے پیریڈز میں نیل پالش لگانا، خلاصہ یہی ہے، بہتر نہیں ہے۔
गले में तस्वीर वाला कार्ड हो तो नमाज का हुक्म, गले में कमीज के नीचे आईडी कार्ड लटका हुआ था, इसी हालत में नमाज पढ़ ली, क्या ये नमाज हो गई जबकि कार्ड पर मेरी तस्वीर थी? मलिक कामरान कराची से। आपको चूंकि पता नहीं था इसलिए नमाज हो गई है, लेकिन आइंदा एहतियात करें। गले में अगर आईडी कार्ड लटका हुआ है, चूंकि उस पर वाज़ेह तस्वीर बनी होती है, चेहरे की तस्वीर, तो उसको आप कमीज के अंदर ले जाएं ताकि वो नुमाया ना हो, क्योंकि तस्वीर अगर सामने हो ना नमाजी के बॉडी पे और चेहरे की तस्वीर वाज़ेह तस्वीर हो तो उससे नमाज मकरूह तहरीमी होती है, वाजिबुल इआदा होती है। या सद्दे की जगह पे अगर तस्वीर है तो वो भी यही है। तो जेब में रखें उसको, या गले में लटकाना है तो उसको शर्ट की या उसके कुर्ते के अंदर की तरफ कर दें। कौन सी कुर्सी पर नमाज बैठें, यानी बैठ के पढ़ें? बीमारी की वजह से डॉक्टर साहब ने कहा है कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ो, तो प्लास्टिक की आम कुर्सी पर नमाज हो जाती है या किसी भी कुर्सी पर नमाज हो जाती है, या किसी खास किस्म की कुर्सी की रियायत करना जरूरी है? उम्मे हंजला। देखें, अगर रुकू और सजदे पर कुदरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से रुकू करना या सजदा करना मुमकिन नहीं है किसी शख्स के लिए, तो फिर वो बैठ के नमाज पढ़ सकता है। लेकिन उसमें सुन्नत यह है कि जमीन पे बैठ के नमाज पढ़े, पांव बेशक किबले की तरफ कर ले, अगर घुटने मोड़ना मुश्किल है उसके लिए तो पांव फैला दे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी में जमीन पे बैठ के नमाज पढ़ी है। कुर्सियों पे बैठ के जो नमाज पढ़ने का हमारे कल्चर में, मुआशरे में रिवाज आ रहा है, ये खिलाफ सुन्नत है। इसमें यहूद व नसारा से मुशाबहत भी है। डेस्क, तिपाइयां और मेजें, कुर्सियां, ये तो यहूद व नसारा की इबादत गाहों में होती है। मुसलमान के तो हमेशा से मस्जिदें खाली होती हैं, बिल्कुल कोई उसमें कुर्सियां मेजें नहीं होती। तो इसलिए हत्तल इम्कान मस्जिदों को कुर्सियों से पाक करें। फिर भी अगर पेशेंट मजबूर है, जमीन पे बैठना उसके लिए मुमकिन ही नहीं है, तो फिर मजबूरी में कुर्सी पे बैठ के वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है, मस्जिद या घर में। तो उसके लिए कोई खास कुर्सी जरूरी नहीं, कोई भी कुर्सी हो, किसी पे भी बैठ जाएं और रुकू सजदा फिर इशा। नेल पॉलिश का कुछ हिस्सा रह गया तो नमाज और गुस्ल का हुक्म। बिनते अब्दुल मुनीम कराची से। क्या अगर किसी हाइजा औरत ने नेल पॉलिश लगाई और पाक होने के बाद या 1-2 दिन के बाद देखा कि नेल पॉलिश का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है, तो क्या नमाजें और गुस्ल दोहराना होगा और रोजे का क्या हुक्म है? जी हाँ, दोहराना होगा, क्योंकि इतना सा भी अगर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह जाए तो ना वुजू होता है और ना गुस्ल होता है। मरने के बाद बालों की कटिंग करना, मैयत को गुस्ल देने के बाद इसके बालों की कटिंग कर सकते हैं या नहीं? हसीब साहब पेशावर से। बिल्कुल नहीं कर सकते। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये पढ़ने का दुरुस्त तरीका क्या? समी अल्लाहु लिमन हमीदा में आखिर में दाल को थोड़ा सा खींच कर लंबा करके पढ़ सकते हैं या नहीं? हैदर शाह सऊदी अरब से। नहीं पढ़ सकते। हमीदा, ये दाल के बाद फौरन हा है, अलिफ नहीं है। तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा यूं पढ़ेंगे, हमीदा ऐसा नहीं पढ़ेंगे। शॉर्ट्स में नमाज पढ़ने का हुक्म। वो शॉर्ट्स जो घुटने से काफी नीचे होते हैं, क्या इनमें नमाज पढ़ना जायज है? अली अरशद लाहौर से। जी, मर्द के लिए जायज है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह